السلام علیکم۔ باخبر یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کرونا کی سیکنڈ ویو سے متعلق کچھ حقائق اور انسان پر اس کے اثرات۔ تو آئیے چلتے ہیں، سنتے ہیں ڈاکٹر ایس ایم حسین سے، جو کہ برطانیہ کے اینستھیسیا اور کووڈ انٹینسو 19 کیئر کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ پینڈیمک کی ابتدا گزشتہ سال نومبر میں چین کے شہر یوہان سے شروع ہوئی اور ساری دنیا میں پھیلی۔ یہ کرونا وائرس کی ایک قسم کا وائرس ہے اور یہی قیاس کیا جا رہا تھا کہ اس کو کنٹرول کرنا اور اس پر قابو پانے کے لیے جو ویکسینز اور جو تدابیر دوسرے کرونا وائرس کے سلسلے میں اڈاپٹ کی گئی تھیں، سارس اور مرک وائرس، اسی طریقے سے یہ بھی کنٹرول کر لیا جائے گا۔ یہ وائرس گزشتہ سردیوں میں شروع ہوا اور یہ بھی سمجھا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ گرمی کے موسم میں یا موسم کی تبدیلی کے بعد اس وائرس کی انفیکشن ختم ہو جائے یا وائرس جو ہے وہ اس میں کمی واقع ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور یہ ساری دنیا میں پھیلا۔ ابتدا میں یہ یورپ کے سرد شمالی علاقوں میں پھیلا، اس کے بعد پھر وہاں پر کچھ کمی آئی تو یہ جنوبی گرم علاقوں کی طرف پھر یہ بڑھنا شروع ہوا۔ اب یہ ہے کہ تقریباً 1 سال مکمل ہونے کو آ رہے ہیں اور ہم نومبر کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ایسا محسوس کیا جا رہا تھا کہ اب اس کی سیکنڈ ویو کا آغاز ہوگا۔ دیکھیے، یہ بیماری جب شروع ہوئی تو یہی محسوس کیا گیا کہ یہ سانس کی بیماری ہے اور اس میں سانس میں مدد دلا کر آرٹیفیشل وینٹیلیشن یا وینٹیلیٹرز پہ مریضوں کو ڈال کر آکسیجنیشن کر کے اس کنڈیشن کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا اور اس وقت تک ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں تقریباً 10 لاکھ اموات ہو چکی ہیں اور اس وقت امریکہ میں سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں، 150,000 سے زیادہ۔ اسی طرح برطانیہ میں 49,000 کے قریب، بھارت میں 94,000 اور پاکستان میں 6,000۔ تو اس وقت سب سے زیادہ اموات امریکہ میں اور دوسرے نمبر پر بھارت میں ہیں، جبکہ موسم کے لحاظ سے ان کے موسم مختلف ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے معلوم کر لی ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں اس پر تحقیق بھی ہو رہی ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے طریقوں پر غور ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ مریضوں کو جو اس سے افیکٹڈ ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے زندہ رکھا جائے
اور ان کا علاج کیا جائے۔ اس سلسلے میں بہت ساری دوائیں ان کا بھی استعمال کیا گیا، اور بہت سارے طریقے اپنائے گئے۔ اس میں جو چیز واضح ہو گئی وہ یہ تھی کہ جو ہے وہ ڈس انفیکٹنٹس کا استعمال، جیسے کہ ہاتھ کو دھونے سے وائرس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ہاتھ سے، تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ڈس انفیکٹنٹ اگر استعمال کر لیے جائیں تو اس سے وائرس جو ہے وہ جسم کے اندر جو ہوگا وہ مر جائے گا۔ اس پہ صدر ٹرمپ نے ڈس انفیکٹنٹ کو انجیکشن کے طریقے سے استعمال کرنے پر بھی کچھ اشارہ دیا تھا، لیکن یہ چیز بہت ڈینجرس ہے اور اس سے اموات واقع ہو سکتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ الکوہل پینے سے کسی قسم کی کوئی کرونا جو ہے اس کو کیور کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ خیال کہ ماسک پہننے سے آکسیجن کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس پہ دھیان رکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ تھا کہ جو دوائیں استعمال کی گئی ہیں ان دواؤں میں یہ معلوم ہوا ہے کہ کچھ دوائیں جو ہیں وہ تو انہوں نے کافی مدد دی ہے، جیسے کہ آکسیجنیشن کو امپروو کرنے کے لیے ڈیکسامیتھاسون کا استعمال یا اینٹی وائرل ڈرگس کا استعمال، یا اسی طرح اینٹی باڈیز کچھ ٹرائی کی گئی ہیں، تو ان سے تو کچھ فوائد حاصل ہوئے ہیں، لیکن کچھ دوائیں اور کیمیکلز وہ بالکل ناکارہ ثابت ہوئے، جس میں ڈائی ہائیڈرو کلوروکوئین اور HIV ٹریٹمنٹ کی دوائیں جو تھیں۔ ویکسین کے اوپر اب بھی کام ہو رہا ہے اور کوششیں جاری ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ یہ اس ویکسین کا ٹرائل جو ہے وہ جانوروں پر تو کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ جانوروں کو کرونا افیکٹ نہیں کرتا، تو اس وجہ سے اس کے سارے ٹرائلز جو ہیں وہ ہیومن والنٹیئرز پر ہی کیے جائیں گے، اور اس میں یہ بھی خدشہ ہوتا ہے کہ یہ معلوم کرنا کہ کتنی دوا دینے سے اس کا کچھ اثر ہوتا ہے اور کتنی دوا دینے سے اس کے لیتھل ایفیکٹس ہوتے ہیں، یعنی نقصان ہو جاتا ہے یا اموات ہو جاتی ہیں۔ تو مختلف طریقے سے ویکسینز پر ٹرائل ہو رہا ہے، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ مزید 1 سال کے اندر اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی ویکسین سامنے آ جائے گی۔ ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ بیماری بوڑھوں کی یا ایسے لوگوں کی کہ جن میں کوماربیڈیٹیز ہیں، جو بیمار ہیں، جو ہائپر ٹینسو ہیں، ڈائبیٹکس ہیں، ایستھمیٹکس ہیں، تو ان میں یہ بیماری ہو سکتی ہے، اور نوجوان جو ہیں جن کا امیون سسٹم بہت مضبوط ہے ان میں یہ بیماری نہیں ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے سے برطانیہ کی 1/4 آبادی اس وقت انڈر لاک ڈاؤن ہے۔ یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ شروع میں مارچ میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، اور اس سے اس بیماری کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی، جس سے کہ کافی فائدہ ہوا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ زندگی کے باقی معمولات اور کاروبار جو ہیں اس پر بہت اثر پڑا،
اور اس طریقے سے پھر لاک ڈاؤن کھولنے کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں نے اپنے معمولات کو ایڈجسٹ کرنا شروع کیا. اسکول بھی کھلے اور ریسٹورنٹ، بارز اور دوسری جگہیں اور دکانیں کھلنا شروع ہو گئیں. لیکن اس وقت یہ ہوا ہے کہ یونیورسٹیز میں جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں، تو آپ جانتے ہوں گے کہ مانچسٹر یونیورسٹی میں اس وقت جو ہے وہ 100 کیسز ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے 1700 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ لاک ڈاؤن میں ہیں. اور یہ اسی طریقے سے گلاسگو یونیورسٹی میں 124 کیسز ہوئے، اور یہ جو ہے لیڈز، وگن، برسٹل اور دوسری جگہوں پر یہ کافی کیسز بڑھے ہیں. اور اس وجہ سے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کو آئسولیٹ کر دیا جائے، اور اب شام کے وقت ریسٹورنٹ اور بارز یہ تمام بند کر دیے جائیں گے. اور یہ بھی ہدایت کی جا رہی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ گھر سے کام کریں، جو گھر سے کام کر سکتے ہیں، اور باہر میل ملاپ کم کر دیں، اور گھروں کے اندر بھی 6 آدمیوں سے زیادہ 6 سے زیادہ اوور کراؤڈنگ نہ ہو، اور اپنا ڈسٹینس رکھیں. ہاتھ کو دھونا، ماسک کا پہننا یہ بہت ضروری ہے. اور اگر کسی قسم کا بھی سمٹم محسوس ہوتا ہے، ٹمپریچر ہوتا ہے یا کھانسی ہوتی ہے یا ٹیسٹ اور اسمیل میں کچھ فرق آتا ہے، یا اس قسم کے سمٹمز ہوتے ہیں، بدن میں درد ہوتا ہے، تو فوری طور پر اپنا ٹیسٹ کروائیں اور اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں 2 ہفتے کے لیے کم سے کم. تو اس طریقے سے یہ بچاؤ کی تمام تدابیر پر پوری طور سے عمل کرنا ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی بہت برے قسم کا یہ پھیلاؤ نہ ہو، کیونکہ اب یہ اندازہ کیا جا رہا ہے کہ اگر اس پہ قابو نہیں پایا گیا تو 1200 سے زیادہ اموات یومیہ ہو سکتی ہیں. اگرچہ کہ اس کے لیے ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اور حکومت نے انتظامات اسپتالوں میں کیے ہیں، اور نائٹنگیل ہاسپٹلز میں دوبارہ بیڈس وغیرہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. لیکن ہدایت یہی کی جا رہی ہے کہ لوگ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں تاکہ دوبارہ سے پورے ملک کو لاک ڈاؤن نہ کرنا پڑے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پہلے پورے طور پر لاک ڈاؤن کرنے سے بہت سا اکنامک نقصان بھی ہوا تھا. بہت سارے کاروبار بند ہو چکے ہیں، ایئر لائنوں کو بہت نقصان ہوا. تو اس طریقے سے جو ہے اب کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح اس کو کنٹین کر لیا جائے. تو اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ہے وہ ڈسٹینسنگ، فیس ماسک، ہاتھ کا دھونا، اور باہر غیر ضروری طور پر نکلنا اس کو اوائڈ کیا جائے، اور کام گھر سے کرنے کی کوشش کریں. اور اسٹوڈنٹس کو بھی اب یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ آن لائن جو ہے وہ لرننگ اس کا اپنی یونیورسٹیز سے، اپنے کالجز سے، اپنے اسکول سے رابطے میں رہیں اور اس کا اہتمام کریں، اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی پوری کوشش کریں. اور اس وقت سیزنل فلو کی ویکسینیشن کا پروگرام شروع ہو چکا ہے برطانیہ میں، اور لوگوں کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ یہ سیزنل فلو کی ویکسینیشن کروا لیں. تو مزید معلومات آپ کو دیتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور سبسکرائب کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا، تاکہ
کہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔